बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकदमा प्रॉपर्टी का में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत ख़ान। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 6 सितंबर है और यौम दिफ़ा है, तो लिहाजा हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जो हमारे शोहदा हैं जिन्होंने अपने आज के लिए, हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान किया है, हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। और यकीनन ये उन शोहदा की कुर्बानियाँ हैं, उनकी ये वतन के लिए जो जज्बा है, उन माओं को हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने प्यारे इस धरती माँ पर कुर्बान किए हैं। और यकीनन वो हमारा फ़ख्र हैं और हमारा सरमाया है। उन्हीं की बदौलत जो है हम अमन और राहत के साथ अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बसर कर रहे हैं और इस पाकिस्तान के अंदर हम अमन व आश्ती के साथ जो है यहाँ पर रह रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जिस तरह हर हफ्ते हमारा मकसद ये होता है इस प्रोग्राम के ज़रिए कि जो मसाइल हैं, प्रॉपर्टी से वाबस्ता मसाइल हैं, ये जो सनत है जो किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, आखिर ये क्या वजह है, ये सनत इतनी ज़बू हाली का शिकार क्यों है? ये सनत सिर्फ एक सनत नहीं है। ये सनत जब तरक्की करती है तो 60 और 70 के करीब ऐसी सनतें हैं जो डायरेक्ट इससे वाबस्ता हैं। तो इससे ना सिर्फ मुल्क तरक्की करता है, अगर रियल स्टेट का ये शोबा जो है ज़बू हाली का शिकार होगा, यकीनन इसके असरात मुल्क की मईशत पे भी पड़ेंगे और आम आदमी की ज़िंदगी भी इससे मुतासिर होगी। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आबादी जिस तनासुब से बढ़ रही है, तो बहुत बड़ा एक वैक्यूम है। उतनी तादाद के अंदर घरों की भी ज़रूरत है कि घर जो हैं वो मज़ीद पैदा किए जाएँ। लोगों के रहने के लिए एक आशियाना होना चाहिए। और जिस तरह हम बात करते हैं कि हर पाकिस्तानी जब पहली तनख्वाह उसको मिलती है, तब से ये ख्वाब, ये उमंग उसके दिल में जन्म लेती है कि उसका एक अपना आशियाना हो, उसका एक अपना घर हो जहाँ पर वो अपने बीवी बच्चों के साथ अमन व तहफ़्फ़ुज़ के साथ रह सके। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अपने घर का हसूल जो है वो एक ख्वाब बन के रह गया गरीब आदमी के लिए। आखिर इसकी वजह क्या है? ये शोबा इतनी ज़बू हाली का शिकार क्यों है? लेकिन एक बात यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तहरीक इंसाफ की, तो इनका मंशूर का बुनियादी हिस्सा ही ये रहा है कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ये जो प्लान है किस हद तक इसको एग्जीक्यूट किया गया है और क्या ऐसा अमली तौर पर मुमकिन है कि 50 लाख घर बनाए जाएं। उसके अलावा दूसरा फोकस हमने गवर्नमेंट का देखा कि जो रावी रिवर मंसूबा है, 5000 अरब का ये मंसूबा है। और ये बात तो तय है कि ये गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर ही ये इन्वेस्टमेंट करेगा। तो हम इसमें प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे, जो इस सनत से वाबस्ता मारूफ नाम है हमारे प्रोग्राम में, उनसे हम ये बात करेंगे किस तरह एक जो फॉरेन इन्वेस्टर है या पाकिस्तान का सरमायाकार है, क्या ऐसे मौके उसके लिए पैदा किए जाएं, ऐसी अट्रैक्शन पैदा की जाए कि उसका जो यकीन है, जो ट्रस्ट है, उसका बिल्ड हो कि वो अपनी रकम, अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इन्वेस्ट करे और उसको मेक श्योर कर सकें कि उसका जो सरमाया है वो ज़ाया नहीं होगा। लिहाजा इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब, चेयरमैन रफ़ी ग्रुप हैं। बहुत बड़ा एक ग्रुप है, पाकिस्तान का एक मारूफ नाम है, अपनी मुनफरिद हैसियत रखता है इस शोबे में। इसके अलावा हसन बख्शी साहब हैं, साबिक चेयरमैन आबाद हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम की जीनत होते हैं और उनकी बड़ी कीमती आरा से हम भी मुस्तफ़ीद होते हैं और आप तक भी पहुँचाते हैं। और आखिर में मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हैं, चेयरमैन बेग ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब, सर मैं आपसे आगाज़ करूंगा अपनी गुफ्तगू का। सर क्या समझते हैं आप कि इस सनत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मौजूदा हुकूमत की तरजीहात को सामने रखा जाए, मसाइल क्या थे, ये ज़बू हाली का शिकार क्यों रही, उस पर तो बात करेंगे। अब सर आप इस सनत का क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? जी इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब। जी, रियल एस्टेट जो है पूरी दुनिया में इम्पॉर्टेंट होती है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हर बंदा, औरत की ख्वाहिश होती है कि मैं अपना घर बनाऊं, और घर बनाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते, बैंक फाइनेंसिंग नहीं होती, बिकॉज़ उसकी बैंक फाइनेंस भी नहीं करते और उसकी इनकम जो है वो शायद जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए इंस्टॉलमेंट्स पे डेवलपर्स देते हैं। अब बदकिस्मती ये होती है बायर की कि बायर
بیسیکلی انوسینٹ ہوتا ہے اور وہ غلط کمپنیز کے ساتھ بکنگ کرا بیٹھتا ہے اور پیسے دیتا ہے، اور پھر پچھلے حال میں ہی آپ نے دیکھا پچھلے سال میں بے پناہ ریل اسٹیٹ کے لوگ جو ڈیولپرز تھے وہ نیب کی انکوائری میں تھے اور نیب کی ایلیگیشنز ان پہ تھی. تو یہ بیسک چیز ہے کہ خواہش اور کرنا، اس میں فرق ہے. اور پراپرٹی جو ہے وہ جب ٹھیک ٹھاک اپنے مومنٹم میں چل رہی تھی، بٹ جب پناما کیس آیا، نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو پناما کیس آیا تو سینٹیمنٹس کھڑے ہو گئے اور پراپرٹی گرنے لگ پڑی یا بکتی نہیں تھی. تو 4 سال ہو گئے اس چیز کو. اس میں الیکشن بھی آ گیا، کئی چیزیں آ گئی. اب جا کے پراپرٹی کوئی مہینے سے لوگ انکوائری کر رہے ہیں اور پراپرٹیز خرید رہے ہیں، بیکاز پراپرٹی انڈر ویلیو ہو گئی ہوئی ہے. روپیہ اور ڈالر کا ڈفرنس دیکھیں، 100 روپے سے ڈالر 160-62 کہاں پہنچ گیا. پھر انفلیشن کہاں چلے گئی. پراپرٹیز کی قیمتیں نہیں بڑھی، اب جا کے بڑھنا شروع ہوئی ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے پاکستان کی اکانومی کا اور ریل اسٹیٹ کا، وہ ہے سی پیک. چائنا کا سی پیک اینڈ ون بیلٹ ون روڈ، جس کے لیے چائنا نے $70 بلین پاکستان کے لیے الاٹ کیے، جس میں سے آدھے لگ چکے ہیں آپ کی بجلی اور روڈز پہ، باقی لگیں گے. اور چائنا اکنامک زونز بھی بنا رہا ہے. تو پاکستان کا جو اکنامک فیوچر ہے اس وقت میری نظر میں شروع ہو گیا بہتری کی طرف. اب ایک چیز ضرور ہوگی ساتھ کہ اس کو گوادر کو اور سی پیک کو سیپٹاج بھی کیا جائے گا بائی انڈیا اینڈ امریکہ. ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مگر جس مومنٹم سے پاکستان اور چائنا سی پیک بنا رہا ہے، ون بیلٹ ون روڈ پہ جا رہے ہیں، وہ میرا نہیں خیال ہے رکے گا. قربانیاں ضرور ہوں گی کچھ پاکستانیوں کی، بٹ رکے گا کوئی نہیں. اور آپ کی جو ڈیولپمنٹ یا اکنامک لیول ہے پاکستان کا، وہ چینج ہوگا. صحیح. اچھا مرزا اختیار صاحب، سر آپ کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں. مرزا اختیار صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا، جو کہ اب صنعت کا درجہ اختیار کر چکی ہے جب سے گورنمنٹ آئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے فیوچر کیسا ہوگا پاکستان میں، اور جو خاص طور پہ انویسٹرز ہیں ان کا کس طرح سے ٹرسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ اس کا سرمایہ جب یہاں پر لگے گا وہ ڈوبے گا نہیں؟ سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو پیکج آیا ہے اور کنسٹرکشن ایمنسٹری کا اعلان ہوا ہے، جس میں سورس آف فنڈ دسمبر 2020 تک نہیں پوچھے جائیں گے اور 2 سالوں میں پروجیکٹ کو کمپلیشن کرنا ہے 2022 کے اینڈ تک، اور اس میں ٹیکس ریبیٹ بھی ہے 90% تک. یہ وہ انسینٹیوز ہیں جو کسی صنعت میں اتنے ٹیمپٹنگ لیکوریٹو نہیں ہے جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیے گئے ہیں. خاص طور سے سرمایہ کاری کرنے والے سے ان کے فنڈز کا ذرائع نہیں پوچھنا، یہ ایک بہت اٹریکٹیو انسینٹیوز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مورگیج فائنینسنگ پرائم منسٹر نے اعلان کی ہے 5%. لیکن مرزا صاحب سر معذرت کے ساتھ سر، جس طرح آپ نے کہا کہ یقیناً بہت اچھی کاوش ہے کہ 31 دسمبر 2020 تک وے آف انکمز نہیں پوچھے جائیں گے اور انویسٹمنٹ ہوگی. سر آپ نہیں سمجھتے کہ دیر سے ذرا چلیں، ٹھیک ہے دیر ہے درست ہے، اگر یہی کام 2 سال پہلے شروع کر چکے ہوتے؟ جی وہ آپ کے بات صحیح ہے، لیکن یہ کنسٹرکشن کا پیکج کووڈ کی وجہ سے زیادہ اس پہ زور پکڑا، کیونکہ کورونا وائرس کے بعد انڈسٹری ٹھپ گئی تھی. اب بے روزگاری بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی. ملکی معیشت اور جی ڈی پی گروتھ کو اٹھانے کے لیے کوئی انسینٹیوز دینا تھا، اور اس کے بعد حکومت نے یہ چیز پالیسی جو ہے اس کا اعلان کیا ہے. لیکن میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں کہ وہ جو مارگیج فائنینسنگ شروع کرائی ہے 5 سے 7% پہ 300 ارب روپے کا ایک پورٹ فولیو مختص کیا گیا ہے، وہ ایک بڑا خوش آئندہ، کیونکہ انسینٹیو سے مکان تو سستے بن کے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن آگے بکنے کے لیے ڈیمانڈ کریٹ کرنی پڑتی ہے. اور یہ سن کے آپ کو خوشی ہوگی کہ اب مارگیج فائنینسنگ سے ڈیمانڈ کریٹ ہوئی ہے، کیونکہ لوگ تھوڑی سی رقم انسٹالمنٹ پیمنٹ کر کے بینک کی فائنینسنگ کے ذریعے ان مکانات کو بک کرا سکتے ہیں، ان اپارٹمنٹس کو بک کرا سکتے ہیں.
تو جو سب سے زیادہ اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ کنسیشنل فائنینسنگ جن کو مارگیج فائنینسنگ کہتے ہیں 5 اور 7% پہ ہے وہ دی ہے انہوں نے. اور اس میں ایک سب سے بڑا پوری دنیا میں یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگ 20% 25% دے کے مارگیج فائنینسنگ کرا کے جو رینٹل ہوتا ہے وہ قسطوں کی شکل میں بینک کو پے کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر 15 سال 20 سال کے بعد آپ مالک مکان بن جاتے ہیں. پاکستان میں یہ نہیں تھا. پاکستان میں پوری رقم خود سے ادا کرنی پڑتی. لیکن اب خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی مارگیج فائنینسنگ کے ذریعے پیمنٹ کر کے آدمی مکانات جو ہے وہ بینک کے لون سے لے سکتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی اچھا نئی بگننگ ہے لیکن ایک لمبا سفر ہے. اس میں پاکستان بہت پیچھے تھا لیکن اب مارگیج فائنینسنگ کی انٹروڈکشن سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کنسٹرکشن انڈسٹری میں بوم آئے گا. بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے مرزا صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا. حسن بخشی صاحب سر آپ کی جانب آؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فیوچر ہوگا اس صنعت کا موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, موجودہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس صنعت سے وابستہ, کیا آپ دیکھ رہے ہیں تمام تر معاملات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ بہت بہت کہ آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. سب سے پہلے میں آج 6 سپٹمبر کے شہداء کے لیے خراج تحسین پیش کروں گا, نہ صرف میری طرف سے بلکہ باقی ہمارے دونوں ساتھیوں آپ کی طرف سے اور پورے پاکستان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح قائم اور دائم اور مضبوط رکھے. آمین. جہاں تک آپ نے کہا کنسٹرکشن کا جو انسینٹیو پیکیج پرائم منسٹر عمران خان نے اناؤنس کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جتنی کنسٹرکشن کو پرائم منسٹر امپورٹنس دے رہے ہیں اور جتنا ٹائم دے رہے ہیں تو پاکستان کی ہسٹری میں کسی بھی پرائم منسٹر نے نہیں دیا تھا. ہفتے میں 2 بار میٹنگ ہوتی ہے, ایک تھرسڈے. ٹھیک ہے حسن بخشی سر, یہیں سے آپ کی جو ہے گفتگو کا آغاز کریں گے, یہیں سے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین یہاں پر ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے. ایک دفعہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی ہے کہ اب آنے والے دنوں میں اس انڈسٹری کا فیوچر کیا ہوگا اور گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہیں. حسن بخشی صاحب سر بریک سے پہلے آپ کی گفتگو جاری تھی سر, کائنڈلی اسی کو مکمل کیجیے گا. اس کے بعد جو ہے پھر رفیع بٹ صاحب کے پاس میں جاؤں گا, اپنی بات مکمل کیجیے گا سر. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرائم منسٹر ہر ہفتے 2 بار میٹنگ کرتے ہیں اور پروگریس معلوم کرتے ہیں. چند بہت اچھے کام اس حکومت نے کیے ہیں. پہلے نقشہ پاس ہونے میں چاہے وہ سی ڈی اے ہو, ایل ڈی اے ہو یا ایس بی سی ہو 2-2.5 سال لگ جاتے تھے. اب یہ ٹائم شارٹ کر کے گورنمنٹ 1 مہینے پہ لے آئی ہے. جو این او سیز کی ضرورت نہیں تھی, بے وجہ لگائی گئی تھی, ریڈ ٹیپزم, وہ ختم کر دی گئی ہیں. اسی طرح جو فورٹ کلوجر, جو بینک پیسے نہیں دے رہے تھے, فورٹ کلوجر لا ہائی کورٹ میں کیس پھنسا ہوا تھا پچھلے 2.5 سال سے, وہاں پر گورنمنٹ کا جیتی ہے گورنمنٹ. اب وہ اپیل فائل ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, ان قریب میرے خیال میں وہاں بھی فیصلہ ہو جائے گا. اسی طرح انہوں نے اب بینکوں کو انشور کیا ہے کہ ان کا 5% پورٹ فولیو آف لون ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن اور ڈیولپرز کو بھی دیا جائے گا. تو یہ تمام وہ چیزیں انیبلنگ ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھی. فکس ٹیکس انٹروڈیوس کیا ہے, پہلے بھی حکومت نے ایک بار کیا تھا پر وہ 1 سال میں ختم کر دیا تھا. کمپریہنسو پالیسی ٹیکس کی گئی ہے, وتھ ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا ہے. جیسے بتایا میرے بھائی نے پہلے, بیگ صاحب نے, کہ 111 کا ایگزمپشن دے دیا ہے. ناٹ اونلی بلڈرز, ڈیولپرز, بلکہ خریداروں کو بھی 111 کا ایگزمپشن دے دیا ہے. اسی طرح انہوں نے بہت سارے ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے کہ نہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی بلکہ میں سمجھتا ہوں جس سے الائڈ انڈسٹری ہے, جس میں سیمنٹ ہے, جس میں اسٹیل ہے, جس میں پائپس ہیں, بلاکس ہیں اور سو مینی مور تھنگس, یہ تمام چیزیں چل پڑیں گی اور اس سے روزگار بھی میسر آئے گا لوگوں کو, ریونیو بھی جنریٹ ہوگا, اور سب سے بڑی جو اکنامک ایکٹیویٹی جس کی پاکستان کو ایک اشد ضرورت ہے وہ بھی کریٹ ہوگی. کیونکہ دیکھیے موجودہ حالات میں کووڈ کے ایک یہ بات اب طے ہو چکی ہے کہ ڈومیسٹک اکانومی کو چلانا لازمی ہے, اور ڈومیسٹک اکانومی میں 2 بڑے شعبے ہیں جس میں ایک تو کنسٹرکشن ہے اور ایک ایگریکلچر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب رائٹ فوکس ہے. یقیناً ایکسپورٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے
اور جس طرح دنیا کے حالات ہیں ایکسپورٹ اس پہ بہت ڈپینڈنٹ ہے، یورپ پہ، امریکہ پہ، مڈل ایسٹ پہ. تو اب جب تک وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے اور جو جیو پولیٹیکل حالات ہیں پاکستان کے اور ارد گرد کے، اس میں میرے خیال میں ڈومیسٹک اکانومی کو چلانا ضروری ہے. اور ناٹ اونلی گورنمنٹ از ویری فوکسڈ، پاکستان کے دوسرے امپورٹنٹ ادارے جو پاکستان کو رن کرنے میں اپنی مدد ہمیشہ فراہم کرتے رہے ہیں، وہ بھی فوکسڈ ہیں کہ یہ انڈسٹری اب چلنی چاہیے اور اس میں جو بھی امپیڈیمنٹس ہیں وہ دور ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اچھا لیکن مرزا اختیار بیگ صاحب سر سوال میرا یہاں پر یہ ہے، اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں گزشتہ حکومتوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹس جو ہیں پلانز کرتی تھیں، ملاقاتیں ہوتی تھیں، لیکن وہی گفتن نشستن برخاستن، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا تھا، پلان ایگزیکیوشن میں آ کے جو ہے رہ جاتے تھے. آپ سمجھتے ہیں جو سکیمز ہیں، جو گورنمنٹ کے پلانز ہیں، یہ ایگزیکیوٹ بھی ہو پائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس ٹائم گورنمنٹ نے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ اٹھایا ہوا ہے. ہر میٹنگ میں اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، تمام سیکرٹریز ہوتے ہیں. جی حسن بخشی صاحب، سر ذرا آپ کی طرف میں آؤں گا. یہ مرزا اختیار بیگ صاحب سے کوسچن ہے میرا، سر میں آپ کی جانب آؤں گا سر. اور تمام چیف سیکرٹریز بھی ہوتے ہیں. تو اس وقت ماحول بہت تبدیل ہے. مرزا اختیار بیگ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کے بال جو ہیں ٹھیک ہے، مرزا صاحب سے بھی رابطہ کرتے ہیں. اچھا سر امتیاز صاحب آپ بتائیے گا، سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت زبردست سکیمز ہیں، پلانز ہیں، اور عملی طور پہ لگ بھی رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے، خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، جس طرح حسن بخشی صاحب نے کہا ہفتے میں 2 میٹنگز جو ہیں وہ کال کرتے ہیں اس پراپرٹی سے متعلق. آپ کو کیا لگتا ہے سر، واقعی میں یہ پلانز یہ چیزیں ایگزیکیوٹ بھی ہوں گی آگے؟ دیکھیں جی، بڑے شارٹ پیریڈ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. پچھلی جو گورنمنٹس تھی 30-35 سال کی، وہ اینٹی ڈیولپمنٹ تھی، کہ وہ کہتے تھے ڈیولپمنٹ نہ ہو، انڈسٹری لگے یا کوئی اور کام کیا جائے. اور ڈیولپمنٹ کی اتنی زیادہ ڈیلیز ہوتی تھی سینکشنز کی کہ اکثر لوگ بغیر سینکشن اور این او سی لیے بغیر کنسٹرکشن شروع کر دیتے تھے، جس کو پھر آپ اللیگل کہتے تھے. ایکچولی وہ اللیگل اس طرح کا نہیں تھا، بٹ کیونکہ سینکشن ہی نہیں ہوتی وہ کر لیتے تھے. اور 30-35 سال ریل اسٹیٹ کو بالکل نہ انڈسٹری بنایا گیا، نہ اس کو امپورٹنس دی گئی، بلکہ یہ سوچا گیا کہ جو ریل اسٹیٹ میں پیسہ کما رہا ہے ڈیولپر، شاید یہ ڈاکے مار رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. یہ تصور تھا. عمران خان صاحب کے آنے کے ساتھ بہت بڑا فرق پڑا. نمبر 1 کہ ایک تو عمران خان فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے، نہ ان کا کسی پرسنل انٹرسٹ ہے کسی بھی فائنینشیل پروجیکٹ میں، اپنا یا اپنے ساتھیوں کا. اور وہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اچھا خاصا ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ پرسنل انٹرسٹ نہ لیں. تو جب یہ ہوا، اس کے بعد عمران خان کے پاس، جس طرح بھی ہمارے دوست فرما رہے تھے کہ ریل اسٹیٹ میں کوئی 42 انڈسٹریز سپورٹنگ انڈسٹریز چلتی ہیں اور بہت سارا سکوپ ہوتا ہے. تو انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ نے اس وقت سینکشن ٹائمنگ شارٹ کر دی، چیزوں کو ایزی کر دیا، بے پناہ کوشش کر رہے ہیں اور مرادیں دے رہے ہیں کہ چیز چلے. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے، پرسنلی خیال ہے، پچھلے تو 5 مہینے کووڈ لے گیا، اس کے بعد میرا اپنا خیال ہے کہ بائی بگننگ آف نیکسٹ ایئر 2021 ریل اسٹیٹ ول بی بومنگ، ڈوئنگ ویل، اور اس کو کارپوریٹ سٹائل سے چلے گا. اور اس میں زیادہ بڑا ہاتھ ہوگا چائنا کا، سی پیک اور گوادر کا. تو پہلی دفعہ امید ہوئی ہے کہ ریل اسٹیٹ کو ایز این انڈسٹری دیکھا جائے گا اور اس کی جو پرابلمز ہیں اس کو ایلیمینیٹ کی جائیں گی، اور جو بھی شخص ڈیولپمنٹ میں پراپرلی نہیں کر رہا اس کے ساتھ سختی ہوگی، اور جو ٹھیک کر رہا ہے اس سے
ना कोई पैसा पकड़ा जाएगा ना। अच्छा, लेकिन भट्ट साहब सर यहाँ पे मैं आपसे सवाल करूँगा कि सर ये भी एक बड़ी वजह है इस सनत की बदनामी की, मैं समझता हूँ एक बुनियादी वजह ये है क्योंकि अक्सर ऐसे ग्रुप जिनको हम माफियाज कहेंगे वो इस इंडस्ट्री में आए रियल एस्टेट के काम में, और जो फ्रॉड्स हुए आपको बताया हज़ारों लोगों की जमा पूंजी जो है वो करप्शन की नज़र हो गई और कब्ज़ा माफिया की नज़र हो गई। तो सर ये जो इसके अंदर जो ऐसे लोग बैठे हैं, तो जो इस सनत से वाबस्ता अफराद हैं उनका भी काम है कि इस मामले में थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखें, या कम अज़ कम इस सनत पर जो है ऐसे लोगों की एंट्री कम अज़ कम बंद की जाए। वो जी जब रेगुलेटरी बॉडीज़ प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कर रहे होंगे तो उसमें फिर जो इलीगली आना चाहता है या 2 नंबर बंदा है वो एंट्री नहीं ले सकता एक्चुअली। तो रेगुलेटरी बॉडीज़ शुड एक्ट प्रॉपर और रेड टेपिज्म ना करें, चीज़ को जल्दी करें मगर करें ठीक तरह। ठीक है, करें ठीक तरह से। हसन बख्शी साहब सर, व्हाट्स योर ओन टेक इस तमाम तर मामले पर? देखिए मैं इसमें आपको एक कहूँ कि जो बात अभी इन्होंने कही बिल्कुल सही कही, पर एक डिमांड और सप्लाई का गैप है। जब आप अप्रूवल ही नहीं करेंगे सालों साल, तो देखिए रिक्वायरमेंट तो है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, फैमिली बढ़ रही है, वो कहाँ रहेंगे, मजबूरी थी। हैविंग सेड सो, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में आईसीटी जिसको कहते हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट लेके आ रही है, और पहले उसमें स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं कर रही थी तो स्टेक होल्डर अपोज कर रहे थे। अब हमसे उन्होंने मुशावरत की है और बहुत ही आइडियल लॉ बनने जा रहा है। आइडियल लॉ मैं इसलिए कहता हूँ कि वो रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर एक रेगुलेटर होगा, यानी इससे मुराद ये है कि अगर मुझे नक्शा पास करना है, मैं बिल्डर हूँ तो मैं उसके पास जाऊंगा और वो मुझे 1 महीने में तमाम इन अथॉरिटीज से, चाहे वो एनवायरनमेंट की अथॉरिटी हो, चाहे बिल्डिंग कंट्रोल की अथॉरिटी हो, चाहे वो वाटर की अथॉरिटी हो, इलेक्ट्रिक की अथॉरिटी हो, सबसे नक्शा पास करवा के विद इन 1 मंथ दे देगी। इसी तरह कि उस लैंड में कोई टाइटल में फर्क नहीं हो। जब वो रेरा में आप रजिस्टर करेंगे तो आपको टाइटल का इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ेगा। इसका मुराद ये है कि अगर 5 साल में कोई क्लेमेंट खड़ा हो जाता है तो आपका प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। अगर वो क्लेमेंट का केस कोर्ट में ये प्रूव होता है कि ये सही था, ये जमीन इसकी थी, तो कोर्ट उसको पेमेंट कर देगा। इसी तरह इसमें पैसे जो कंस्ट्रक्शन के पैसे हैं वो एक एस्क्रो अकाउंट में रहेंगे, पर एस्क्रो अकाउंट से मुराद ये नहीं होगी कि गवर्नमेंट का कोई अफसर उस पर साइन करेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करेगा, कोई इंजीनियर या आर्किटेक्ट साइन करेगा, और वो पैसे कंस्ट्रक्शन बेस्ड रिलीज होंगे। बिल्डर को अपने प्लॉट के पैसे पहले निकालने की इजाजत होगी, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन बेस्ड वो पैसे रिलीज होंगे। इसी तरह अगर फर्ज करें मैंने एक प्लॉट बनाया, 5 रेरा में रजिस्टर किया प्रोजेक्ट, और मैं 5 साल का टाइम लिया, मैं नहीं बना सका उसको, मुझे एक एक्सटेंशन और दिया जाएगा 2 साल का, और अगर मैं फिर भी नहीं बना सका तो रेरा के पास इख्तियार होगा कि प्रोजेक्ट टेक ओवर करके किसी भी कॉन्ट्रैक्टर, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर से वो प्रोजेक्ट मुकम्मल करा के लोगों को दे दे और बाकी पैसे ठीक है। सर वक्त कम है, मुझे क्लोजिंग की जानिब बढ़ना है। आप दोनों में बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हमारी ये दुआ है कि जिस तरह गवर्नमेंट प्लान कर रही है चीज़ें वो उसी तरह एग्जीक्यूट भी हो पाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।